السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 41 مسئلے کا عنوان ہے قرض میں سود، قرض میں تاخیر اور تنگ دست کو قرض معاف کر دینے کا بیان۔ اس مسئلے کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجئے جس آیت کریمہ سے اس عنوان کو اخذ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا معنی دیکھ لیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو، یعنی جو سود کے معاملات ایام جاہلیت میں تم نے کیے تھے، کسی کے پاس سے تمہیں آنا تھا تو ان تمام معاملات کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو خوشحالی تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کر دینا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ان آیتوں میں یعنی 3 آیتیں یہاں ذکر کی گئی۔ ان 3 آیتوں میں سے پہلی 2 میں قرض کی صورت میں سود کے ترک کرنے کو بیان کیا گیا، اور تیسری میں تنگ دست کے قرض کے متعلق بیان ہے۔ یعنی پہلی 2 آیتوں میں قرض کی صورت میں جو سود کا مال ہے اس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، اور تیسری صورت میں یعنی تیسری آیت میں تنگ دست اور مجبور کے قرض کے متعلق حکم دیا گیا، یا تو اسے مہلت دو لیکن تمہارا صدقہ کر دینا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ حضرات مفسرین اکرام لکھتے ہیں، ایک روایت شان نزول میں مروی ہے کہ بنو ثقیف کا قریش کی ایک شاخ بنو مغیرہ کے ذمے کچھ مال تھا۔ انہوں نے مقررہ مدت ختم ہونے پر اس کی واپسی کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی سود کا بھی مطالبہ کیا۔ سود میں سے کچھ تو پہلے ہی وصول کر لیا تھا اور کچھ بقایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بقیہ سود کا مطالبہ نہ کرو اور نہ ہی اس کی وصولی کرو اگر تم ایمان میں کامل ہو، اور اگر تم نے بقیہ سود ترک نہ کیا بلکہ اسے لے لیا تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کی بڑی جنگ سے بچنے کے لیے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا تم سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہو۔ یہ اس وقت ہے جب فَأْذَنُوا بالقصر پڑھا جائے، یعنی حمزہ ساکنہ ہو، یہ مفہوم جو یہاں بیان کیا گیا۔ اور اگر فَأْذَنُوا پڑھیں حمزہ ممدودہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تم
اس جنگ کی خبر دوسروں کو سنا دو۔ مروی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بنو ثقیف نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بیضاوی میں یہ آیت ہے، بیضاوی میں ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سود لینے والا اگر توبہ طلب کیے جانے پر توبہ نہیں کرتا ہے، یعنی جس نے سود کا معاملہ کیا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا اور وہ توبہ نہیں کرتا اور بدستور اسے لیتا رہتا ہے، تو پھر اسے قتال کیا جائے گا، اس سے جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم نہ کر لے، جس طرح باغی کا مسئلہ ہے، باغی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ سود خور کے کفر کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی سود خار سود خوری کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اور میں یعنی ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی کتابوں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہوا، یعنی یہ جو بات بیضاوی نے یہاں ذکر کی، اس قسم کی بات مجھے کتب احناف میں نظر نہیں آئی، بلکہ امام زاہد نے تصریح کی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کا معنی یہ ہے اگر تم سود کی حرمت پر ایمان نہ لائے تو تم کافر ہو گئے، اب تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا انتظار کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے سود لینے سے توبہ کر لی اور اس کے حلال ہونے کے عقیدے سے تائب ہو گئے، یا صرف پہلی بات سے توبہ کر لی، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم مقروض و مدیون لوگوں پر اس طرح ظلم کرو کہ مقدار قرض سے زیادہ کا مطالبہ کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہیں تمہارا اصل مال واپس نہ دلوایا جائے۔ یعنی اگر تم سود لینے سے باز نہ آئے اور مدیون و مقروض پر، یعنی جس پر قرضہ ہے یا جس پر دین ہے اس کو مدیون بولتے ہیں، اور مدیون و مقروض پر ظلم کرتے رہیں کہ ان سے برابر سود لینا جاری رکھا، تو پھر تمہارا اصل مال تمہارے لیے سالم نہیں رہے گا، بلکہ تم پر اس طرح ظلم ہوگا کہ اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ سود اگرچہ ظاہری طور پر مال کو بڑھاتا نظر آتا ہے، یعنی سود کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے ایسا ہی دکھتا ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص نے 1000 روپے دیے اور 10% سود رکھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو گویا کہ 8 دن کے بعد جو ہے 1100 روپے ملے، تو بظاہر 100 روپے کا منافع نظر آتا ہے، لیکن حقیقت نفس الامر اور حقیقت میں مال کو سود گھٹا رہا ہے، کیونکہ مال میں جو برکت تھی سود لینے کی وجہ سے وہ برکت اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اور اگر تم نے سود کی حلت کے عقیدے سے توبہ نہ کی، یعنی اگر تم سود کو حلال سمجھتے رہے اور اس سے تم نے توبہ نہیں کی، تو پھر تم پر یوں ظلم ہوگا کہ تمہیں تمہارا رأس المال یعنی اصل سرمایہ بھی نہ ملے گا، اور وہ مال فے یعنی غنیمت قرار دیا جائے گا، کیونکہ حرام کو جان بوجھ کر حلال سمجھنا یہ ارتداد ہے، یعنی دین سے پھر جانا ہے، اور مرتد کا مال جو ہے یہ مال غنیمت بن جاتا ہے، اس اپنے مال پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اس کی تفسیر اسی طرح آئی، ملا جیون کا یہ خیال تھا۔ علامہ بیضاوی نے عجب کیا کہ پہلے انہوں نے یوں کہا کہ اگر تم نے سود لینے سے توبہ کر لی اور اس کی حلت یعنی حلال ہونے کے اعتقاد سے بھی تائب ہو گئے، توبہ کر لیے، پھر آگے چل کر کہا کہ اس سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اگر سود لینے والے توبہ نہیں کرتے تو انہیں ان کا اصل مال نہیں ملے گا۔ یہ بات ہمارے قول کے مطابق درست ہے، اور یہ کہ سود کی حلت پر اصرار کرنے والا مرتد ہے اور اس کا مال فے ہے، ھذا کلام۔
یہ بیضاوی کا کلام تھا۔ اب کہتے ہیں صاحب کشاف نے پہلے یوں لکھا کہ اگر تم نے سود لینے سے توبہ کی اور دوسری مرتبہ یہ حکم دیا اگر سود لینے والے توبہ نہیں کرتے تو ان کا مال مسلمانوں کے لیے فے ہو جائے گا۔ ان دونوں مفسرین کرام کے علاوہ دیگر حضرات نے دوسری بات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے صرف وَإِن تُبْتُمْ کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر تم نے سود لینے سے توبہ نہ کی۔ آگے دیکھیے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ آیت بھی بنو ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے بنو مغیرہ سے اصل قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ تھا۔ سود لینے سے توبہ کر لی تھی۔ بنو مغیرہ نے ان سے قرض کی واپسی کے لیے کچھ مہلت طلب کی، مہلت مانگی اور کہا ابھی ہمارے حالات تنگ ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، آسانی تک ہمیں مہلت دو کہ ہمارے حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ آیت کریمہ میں لفظ کانا جمہور کی قرات کے مطابق تامہ ہے، یعنی کانا تامہ ہے، اور ذو عسرۃ اس کا اسم یعنی فاعل ہے، خبر کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ کانا ناقصہ ہے اور اس میں چھپی ہوئی ضمیر اس کا اسم ہے جس کا مرجع مقروض ہے۔ ذو عسرۃ اس کی خبر ہے، معنی یہ ہوگا اگر تمہارے قرض داروں میں سے کوئی قرض دار تنگ دست ہو یا اگر مدیون تنگ دست ہو فنظرۃ الی میسرہ، یعنی تنگ دست ہونے کی صورت میں حکم یا امر یہ ہے کہ اس کے آسودہ حال ہو جانے تک مہلت دو، یعنی اسے قرض خواہ مقروض کے آسودہ حال ہونے کا انتظار کرو اور اپنے قرض کی واپسی کے مطالبے میں جلد بازی سے کام نہ لو، کیونکہ وہ بیچارہ اس بارے میں پریشان ہے۔ آیت کریمہ میں صاحب ہدایہ نے اکثر مقامات پر تمسک فرمایا ہے، یعنی آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے مختلف مقامات پر استدلال کیا ہے۔ مثلا کتاب ادب القاضی، اس میں لکھتے ہیں کہ قاضی سے جب قرض لینے والا اس بات کا مطالبہ کرے کہ میں نے مقروض سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن وہ انکاری ہے، وہ انکار کرتا ہے، آپ اسے جیل بھیج دیں، تو قاضی اس مطالبے پر مدیون کو جیل بھیج دینے کا حکم دے گا۔ پھر اگر مدیون کا مال بالکل برآمد نہ ہو، یعنی وہ تنگ دست ثابت ہو جائے، تو قاضی اس کا راستہ چھوڑ دینے کا حکم دے گا، یعنی مقررہ مدت گزرنے کے بعد، کیونکہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ آسودہ حال ہونے تک کی مہلت کا استحقاق یعنی حق رکھتا ہے، لہذا اس کے بعد اس کی گرفتاری اور پابندی ظلم ہوگی۔ آگے دیکھیے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم اپنا سارا اصل مال تنگ دست مدیون پر صدقہ کر دو یا بعض سے بری کر دو، یعنی بعض مال سے اس کو بری کر دو، خیر الکم، تو یہ تمہارے لیے مہلت دینے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اس کو آسودہ حال ہونے تک مہلت دو، دوسرا یہ ہے کہ اس سے پورا مال یا بعض مال معاف کر دو، تو یہ معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، یا ان سے جو تم وصول کرتے ہو اس سے ثواب میں کہیں بہتر ہے اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہے تو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں صدقہ کرنے سے مراد مہلت دینا ہے، جس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لا یحل دین مسلم لا یحل دین رجل مسلم فیؤخرہ الی لکان لہ بکل یوم صدقہ۔ جب کوئی مسلمان کسی قرض دار کو قرض ادا کرنے میں مہلت دے دیتا ہے اور اپنا مطالبہ مؤخر کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہر دن کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا مضمون تو برابر ہے، لیکن اس کے الفاظ کے اندر کچھ کتابت کی یا کہنا چاہیے اشاعت کی
کچھ غلطی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اصل الفاظ پر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، البتہ مفہوم اور مضمون جو ہے وہ برابر ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں صدقہ کرنے سے مراد مہلت دینا ہے۔ مفسرین اکرام نے اسی طرح ذکر کیا، لیکن اس کی آخری توجیہ کے مطابق وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا مفہوم بعینی وہی ہوگا جو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ہے، جیسا کہ مخفی نہیں، بلکہ بظاہر دونوں میں تناقض دکھائی دے گا، کیونکہ پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مہلت دینا اور انتظار واجب ہے، اور دوسرے کا مفہوم یہ ہوگا کہ انتظار اور مہلت دینا مستحب ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کا قصہ طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جب انہوں نے لوگوں کو سود پر مال دیا، پھر جب مشرف باسلام ہو گئے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، جس پر انہیں کہا گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ما بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا مؤمن وترک الربا، میں مومن ہوں اور آپ نے سود چھوڑ دیا۔ جب آپ نے پوری آیت سنی تو پھر یہ کہنے لگے تبت وترکت رؤوس اموالہم وتصدقت علیہم، یعنی میں نے توبہ کی اور انہیں اصل مال بھی چھوڑ دیا اور ان پر صدقہ کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ معتزلہ کا رد بھی کرتی ہے، کیونکہ اس میں سود خوار کو مومن کہا گیا ہے، حالانکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی فحش ترین گناہ یہ سود خوری ہے، جبکہ معتزلہ عام کبیرہ کے مرتکب کو مومن نہیں کہتے۔ ہاکذا ما قالہ، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ یہ 41 مسئلہ تھا، اور اس میں گویا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بنیادی طور پر 3 باتوں پر دھوارا۔ ایک تو یہ کہ سود پر جو قرض دیتے ہو تو سود کو چھوڑ دو اور اپنے اصل مال پر قبضہ کر لو۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ مال بھی صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو قرضہ دیا ہے وہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو تاکہ وہ آسودہ حال ہو جائے، اس کے بعد تمہارا قرضہ ادا کرے۔ لیکن اگر قرضہ مہلت دینا یہ ایک چیز ہے اور صدقہ کرنا یہ دوسری چیز ہے، صدقہ کرنا یہ مہلت دینے سے زیادہ بہتر اور اسلم ہے۔ ان 3 باتوں کو بنیادی طور پر آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ یہ آیت کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اب آگے جو آیت کریمہ ہے اور اس کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 42 ہے، بیع سلم، اس کی مدت کتابت، اس پر گواہ نہ ملنے کی صورت میں اس کا رہن رکھنا، یہ تمام مسائل مسئلہ نمبر 42 کے تحت ذکر کیجئے گا انشاءاللہ۔ آئندہ نشست میں اس مسئلے کو ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔